اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقے۔ ان 6 طریقوں سے آپ کا بچہ ضدی نہیں بلکہ فرما بردار ہوگا، ڈرپوک نہیں بلکہ پر اعتماد ہوگا، وہ آپ سے دور نہیں بلکہ آپ کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں سے نمبر 1 یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں یا زور سے ڈانٹتے ہیں تو اس لمحے میں آپ کا بچہ آپ سے کیا محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کے دل میں آپ کا خوف بیٹھتا ہے یا آپ کی عزت؟ کیا وہ آپ کو اپنا سہارا سمجھتا ہے یا ایک ایسا شخص جو اس کے جذبات کو توڑ رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم میں سے اکثر کبھی غور نہیں کرتے۔ دنیا میں ہر ذی روح کو اپنی عزت نفس عزیز ہے۔ جیسے ہمیں اپنی عزت عزیز ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کی قدر کی جائے، ویسے ہی بچے بھی اپنے اندر عزت نفس رکھتے ہیں۔ وہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، لیکن ان کے دل بھی اتنے ہی نازک ہیں جتنا کسی بڑے انسان کا۔ ایک چھوٹا سا سخت جملہ، ایک معمولی سا تھپڑ ان کے دل پر ایسی خراش ڈال دیتا ہے جو برسوں تک انہیں یاد رہتی ہے، اور یہی چیز ان کے کردار اور رویے میں ضد، چڑچڑاپن اور دوری پیدا کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ بچے کو مارنے کے بعد وہ بظاہر خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن دل میں وہ آپ کے خلاف نفرت کا بیج بو دیتا ہے؟ آپ کی بات وہ زبان سے تو مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ وہ تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے رشتے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا سبق دینے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ ہم آپ کو یہ راز بتائیں گے کہ بچے کو مارے بغیر، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر بھی آپ اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی ہر بات یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 6 خزانے ملنے والے ہیں جو آپ کی اور آپ کے بچے کی زندگی کو بدل دیں گے۔ سوچیں، اگر آپ کا بچہ آپ سے ڈر نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کے ساتھ آپ کی بات مانے تو کیسا ہو؟ اگر وہ آپ کو اپنا دوست سمجھے، اپنا سہارا سمجھے، اپنا رہنما سمجھے، تو یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بچہ جو مارتے وقت آپ کے قریب آنے سے جھجکتا تھا، وہی بچہ آپ کی باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے، وہ 6 بہترین طریقے کون سے ہیں؟ وہ 6 راز کیا ہیں جنہیں اپنانے کے بعد آپ کا بچہ ضدی نہیں بلکہ فرمانبردار، ڈرپوک نہیں بلکہ پر اعتماد، اور دور نہیں بلکہ قریب ہو جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 6 اصولوں پر بات کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ 6 اصول صرف باتیں نہیں، یہ آزمودہ طریقے ہیں۔ وہ طریقے جو نفسیات نے ثابت کیے ہیں، اور وہ طریقے جو کامیاب والدین نے اپنی زندگی میں اپنائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تربیت آنے والی نسلوں کو کامیاب بنائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک چھوٹی سی بچی نے رات کے کھانے کے بعد خالی برتن ٹیبل پر چھوڑ دیے۔ ماں سارا دن کے کام کاج سے تھکی ہوئی تھی۔ اس کی نظر جب ٹیبل پر پڑی تو غصہ آ گیا اور اس نے بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ بچی کے ننھے سے دل پر گہری چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی بستر پر جا لیٹی۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا میری یہ چھوٹی سی بھول اتنی بڑی تھی کہ ماں نے مجھے تھپڑ مار دیا؟ وہ روتے روتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات گہری ہوئی، ماں بھی سو گئی، لیکن نیند میں ایک خوفناک خواب نے اسے ہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی غصے اور رنج کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ ہر گلی، ہر کونے، ہر رستے میں اپنی بچے کو ڈھونڈتی ہے مگر کہیں نہیں ملتی۔ ماں کے دل پر قیامت گزر جاتی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر پکارتی ہے، بیٹی کہاں ہو، واپس آ جاؤ۔ آنسوؤں میں ڈوبی ماں روتے روتے بے حال ہو جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بیٹی پرسکون نیند سو رہی ہے۔ ماں کے دل پر رضا طاری ہو جاتا ہے، فوراً اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی ہے، ماتھا چومتی ہے اور دھیرے سے کہتی ہے، بیٹا آئندہ کھانا کھانے کے بعد برتن ٹیبل پر مت چھوڑا کرو، اور یاد رکھو جو بات ماں باپ یا استاد پیار سے سمجھائیں اس کو غور سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بیٹی کی آنکھوں میں مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ماں کے دل میں سکون اتر جاتا ہے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 1، پیار بھرے الفاظ اور لہجہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچے والدین کی صرف بات نہیں سنتے بلکہ ان کے لہجے کو بھی محسوس کرتے ہیں؟ بچہ اگر چھوٹا ہے تو وہ الفاظ کے معنی شاید پوری طرح نہ سمجھے، مگر آپ کے لہجے کی سختی یا نرمی فوراً اس کے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات دل سے مانے تو آپ کے الفاظ اور لہجہ ہمیشہ پیار بھرا اور نرمی سے بھرپور ہونا چاہیے۔
پیار بھرے الفاظ بچوں کے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں بیٹا مجھے تم پر بھروسہ ہے یا تم یہ کر سکتے ہو، تو بچہ نہ صرف آپ کی بات مانتا ہے بلکہ اندر سے خوش اور مطمئن بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور سخت الفاظ استعمال کریں تو بچہ آپ کی بات مان بھی لے گا لیکن دل میں خوف اور بوجھ لے کر۔ ایسا بچہ وقت کے ساتھ ضدی اور باغی ہو سکتا ہے۔ نرم لہجہ بچے کو احساس دلاتا ہے کہ اس کے والدین اس کے خیر خواہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک نہیں کرتا اور آپ چیخنے کے بجائے یہ کہیں بیٹا تم بہت ذہین ہو، اگر آج محنت کرو گے تو کل اور آگے بڑھو گے، تو بچہ آپ کی بات خوشی سے مانے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اعتماد بچے کو شیشے کی طرح نرم لیکن سونے کی طرح قیمتی بنا دیتا ہے۔ پیار بھرے الفاظ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ بچے کے اندر احساس محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ بچہ اپنے والدین کو محض ڈرنے والے لوگ نہیں بلکہ سہارا دینے والے دوست سمجھتا ہے۔ جب وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرے گا تو وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کے پاس سختی نہیں بلکہ سکون ہے۔ ایسے تعلقات والدین اور بچوں کے درمیان مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں جو طوفانوں میں بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہاں ایک حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے، بچے وہی لہجہ آگے دوسروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو وہ والدین سے سنتے ہیں۔ اگر آپ کا لہجہ نرم ہوگا تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور دوستوں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرے گا، لیکن اگر گھر میں ہر وقت چیخنے چلانے کا ماحول ہوگا تو وہ بھی ویسا ہی رویہ اپنائے گا۔ گویا آپ کا لہجہ صرف آپ کے بچے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پورے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے۔ آخر میں والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ادب اور محبت سے آپ کی بات مانے تو اپنی گفتگو کو پیار کے موتیوں سے مزین کیجیے۔ سختی وقتی طور پر خاموشی دلا دیتی ہے لیکن محبت ہمیشہ کے لیے دل جیت لیتی ہے۔ یاد رکھیں بچے کے دل کا دروازہ کھولنے کی سب سے بڑی چابی ہے پیار بھرے الفاظ اور نرمی سے بھرا ہوا لہجہ۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 2، مثبت انعام۔ محترم والدین، آئیے سوچتے ہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کے بچے کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اکثر والدین چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن جب بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے معمول کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بچے تعریف، محبت اور توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھے رویے پر ان کے والدین خوش ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بار بار وہی رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہی عمل کہلاتا ہے مثبت انعام۔ مثبت انعام کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار بچے کو مہنگے تحفے یا کھلونے دیں۔ اصل میں سب سے بڑا انعام والدین کی توجہ اور محبت ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ جیسے شاباش بیٹا یا تم نے بہت اچھا کام کیا بچے کے دل میں روشنی جگا دیتا ہے۔ یہ الفاظ بچے کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں اور اسے احساس دلاتے ہیں کہ وہ اہم ہے۔ سوچئے جب آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے اور آپ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی تو میرے لیے فخر ہے، تو وہ لمحہ اس کے لیے زندگی بھر یادگار بن جاتا ہے۔ ایک بچہ ہمیشہ ہوم ورک سے بھاگتا تھا لیکن ایک دن اس نے ہمت کر کے وقت پر ہوم ورک مکمل کر لیا۔ اگر والدین اس موقع پر کہیں واہ آج تو تم نے کمال کر دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ساتھ میں اسے تھوڑا سا وقت کھیلنے کا انعام دیں، تو یقین مانیے اگلے دن وہ بچہ اور زیادہ محنت کرے گا کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اچھے کام کا نتیجہ محبت اور خوشی ہے۔ والدین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچے مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ سے وقتی طور پر بات مان لیتے ہیں لیکن دل سے نہیں، جبکہ تعریف اور محبت سے وہ دل سے آپ کی فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو مثبت انعام دیتے ہیں تو اس سے بچے کا اعتماد بڑھتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور دل سے کوشش کرتا ہے کہ والدین ہمیشہ خوش رہیں۔ مثبت انعام صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی مؤثر ہے۔ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے اچھا فیصلہ کیا، کسی کی مدد کی یا آپ کی بات مان لی تو انہیں سراہیں، ان سے کہیں کہ میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر وہ بچے آپ کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آخر میں والدین کے لیے یہ سبق یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈانٹ کے بجائے خاموشی سے آپ کی بات مانیں تو انہیں مثبت انعام دیجیے، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہو، ایک دعا ہو، ایک جملہ ہو یا ایک چھوٹا سا انعام۔ یاد رکھیں بچے وہی کام دہراتے ہیں جس پر انہیں محبت اور خوشی ملتی ہے، اس لیے مثبت انعام کو اپنی تربیت کا حصہ بنا لیجیے۔ یہی کامیاب والدین کی سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں
नंबर 3, वाज़ह कवायद और मामलात बेहतरीन वालिदैन। आइए एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपका बच्चा कभी-कभी ज़िद करता है या छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। क्या आपने गौर किया कि उसकी असल वजह अक्सर घर में कवायद और मामलात की कमी होती है? बच्चे जब ये ना जानते हों कि उनसे क्या तवक्का की जा रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूज़न से ज़िद, रोना और बेइत्मीनानी जन्म लेती है। यही वजह है कि बच्चों को सीधे रास्ते पर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनके सामने वाज़ह कवायद और मामलात कायम करें। वाज़ह कवायद का मतलब है कि बच्चे को साफ साफ बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत, किस वक्त क्या करना है और किस वक्त क्या नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज़ाना इशा की नमाज के बाद होमवर्क करे, तो उस बात को असूल बना दीजिए। उसे बार बार यही तरीका दोहराएं ताकि ये उसके जहन में रच बस जाए। जब वो जान लेगा कि ये रोज़ का मामूल है, तो वह कम ही ज़िद करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके वालिदैन की तवक्का यही है। मामलात बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ज़रा सोचिए, जब एक छोटे बच्चे को पता होता है कि खाने के बाद सोने का वक्त है या पढ़ाई के बाद खेलने का वक्त है, तो उसके दिल में इत्मीनान पैदा होता है। उसे मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी एक तरबियत में है। ऐसे बच्चे ना सिर्फ फर्माबरदार बनते हैं, बल्कि ज़िंदगी में आगे जाकर भी डिसिप्लिन के साथ कामयाबी हासिल करते हैं। यहाँ एक छोटी सी मिसाल देखिए। एक घर में बच्चों को खाने के वक्त आज़ाद छोड़ दिया जाता है। कभी बच्चा मोबाइल के साथ खाता है, कभी खेलते खेलते। नतीजा ये होता है कि वो सेहतमंद नहीं रहता और खाने को खेल समझ लेता है। लेकिन अगर घर में कायद हो कि सब मिलकर दस्तरखान पर बैठें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर ख़त्म करें, तो बच्चे के दिल में ये मामूल नक्श हो जाएगा कि वो हमेशा उस तरबियत पर अमल करेगा। वाज़ह क़वाइद और मामलात का एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे मार पीट के बगैर बात मान लेते हैं, क्योंकि जब कोई काम असूल के मुताबिक होता है, तो बच्चे उसे लाजमी समझते हैं। अगर वालिदैन कभी कायदे में सख्ती और कभी नरमी करें, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वह मुस्तकिल मिजाजी से असूल कायम रखें। आखिर में वालिदैन के लिए ये सबक है कि बच्चों को सीधा रास्ते पर लाने के लिए बार बार डांटने के बजाय उनके लिए एक साफ़ सुथरा नक्शा बनाएं। उन्हें बताएं कि किस वक्त क्या करना है और उस पर ख़ुद भी अमल करें। याद रखें, बच्चे वालिदैन की बात से ज़्यादा उनके अमल को देखते हैं। अगर आप अपने मामलात मजबूत रखेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में नंबर 4, बच्चे को इख्तियार देना। मोहतरम वालिदैन, एक बड़ी गलती जो अक्सर घरों में की जाती है, वो ये है कि वालिदैन बच्चों को हुक्म देने के आदी हो जाते हैं। ये करो, वो मत करो, चुप हो जाओ, अभी बैठ जाओ। ये सब अल्फाज बच्चे के दिल में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हुक्म देने का अंदाज वक्ती तौर पर काम कर सकता है, लेकिन तवील और मुद्दती एतबार से ये बच्चे को ज़िद्दी और बागी बना देता है। उसके बरक्स, अगर आप बच्चे को इख्तियार दें, उसे छोटे छोटे फैसले करने का मौका दें, तो वो ना सिर्फ आपकी बात आसानी से मानेगा, बल्कि ख़ुद भी ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार बनेगा। जब आप बच्चे को इख्तियार देते हैं, तो वो ये महसूस करता है कि उसकी राय की भी अहमियत है। ये एहसास बच्चे के अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा करता है। मसलन आप कहें, बेटा तुम होमवर्क पहले करना चाहते हो या खाने के बाद। यह सवाल बज़ाहिर छोटा लगता है, मगर बच्चे को लगेगा कि माँ बाप उसकी मर्ज़ी को भी मानते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि वो आपके कहने पर खुशी से अमल करेगा और ज़िद नहीं करेगा। इख्तियार देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करे। असल हिकमत यह है कि वालिदैन 2 या 3 मस्बत रास्ते बच्चे के सामने रखें और उसे मुंतखब करने दें। इस तरह बच्चा समझता है कि फ़ैसला उसका है, जबकि हकीकत में फ़ैसला आपकी हदूद में रह कर ही हुआ है। ये एक ज़हन हिकमत अमली है जो बच्चे को आज़ादी का एहसास भी दिलाती है और वालिदैन को अपने मकसद तक पहुँचने में भी मदद देती है। जब आप बच्चे को इख्तियार देते हैं, तो आप उसकी शख्सियत में एतमाद पैदा करते हैं। वो ये सीखता है कि फ़ैसले करना ज़िंदगी का हिस्सा है। बाद में यही आदत उसके तालीमी, पेशा वराना और घरेलू ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित होती है। एक बच्चा जो बचपन से अपनी राय देने का आदी होता है, वो बड़ा होकर मुश्किल फ़ैसलों से भी घबराता नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी के साथ कदम उठाता है। एक और अहम पहलू ये भी है कि बच्चे को इख्तियार देना वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को मजबूत करता है। जब बच्चा देखता है कि उसकी राय सुनी जाती है, तो वो वालिदैन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझता है। वो अपनी बातें वालिदैन से शेयर करता है, उन पर एतमाद करता है और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में भी मशवरा लेने से नहीं घबराता। यही वो रिश्ता है जो एक मजबूत और खुशहाल ख़ानदान की बुनियाद बनता है। लिहाजा वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो हुक्म देने की बजाय बच्चे को मस्बत दायरे में इख्तियार देना सीखें।
چاہے کھانے کا انتخاب ہو، کھیل کا وقت ہو یا پڑھائی کا شیڈول، بچے کو تھوڑا سا انتخاب کا حق ضرور دیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بچہ ضد چھوڑ دے گا، خوش دلی سے آپ کی بات مانے گا اور آپ کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کرے گا۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 5، فالس سننا اور ہمدردی دکھانا۔ والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے ان کی بات مانیں، لیکن اکثر والدین اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچے بھی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ جب بچے کی بات کو سنجیدگی سے سنا نہ جائے، جب اس کے جذبات کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں ایک نہایت مؤثر طریقہ ہے فال سننا اور ہمدردی دکھانا۔ فال سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کی بات کو پوری توجہ اور دل سے سنیں، نہ کہ بس سر ہلا کر یا موبائل دیکھتے ہوئے ہاں ہاں کہہ دیں۔ جب بچہ آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کے الفاظ کو دہرا کر تصدیق کریں اور یہ احساس دلائیں کہ اس کی بات واقعی آپ کے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کہے امی میرا دوست مجھ سے بات نہیں کر رہا، تو آپ فوراً یہ نہ کہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دو، اس کے بجائے یوں جواب دیں تمہیں برا لگ رہا ہے کہ تمہارا دوست تم سے بات نہیں کر رہا۔ اس سے بچے کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اس کے جذبات سمجھے ہیں۔ ہمدردی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ بچے کے دکھ، خوشی اور پریشانی کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ اگر بچہ کسی کھلونے کے نہ ملنے پر رو رہا ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ چپ ہو جاؤ یہ فضول بات ہے، یوں کہیں مجھے پتہ ہے تم اس کھلونے کو بہت چاہتے ہو اور تمہیں برا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں مل رہا۔ یہ جملہ بچے کے دل کو سکون دیتا ہے اور وہ ضد کرنے کی بجائے آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب والدین فال سننے اور ہمدردی دکھانے کی عادت اپناتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ میری بات کو رد نہیں کرتے بلکہ میری تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ یہی اعتماد بعد میں والدین کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ بچے کو بغیر غصے یا سزا کے اپنی بات منوا سکیں۔ بچے کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 6، پرسکون اور مستقل سزا یا وقفہ۔ والدین اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو فوراً غصہ دکھانا اور ڈانٹ دینا ہی حل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصے میں دی گئی سزا بچے کے دل میں بغاوت اور دوری پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں آخری اور نہایت مؤثر طریقہ ہے پرسکون اور مستقل سزا یا وقفہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی غلطی پر چیخنے، چلانے یا مارنے کی بجائے ایک ایسا ماحول اپنایا جائے جہاں بچہ اپنے رویے پر سوچ سکے اور والدین بھی سکون سے اس کی اصلاح کر سکیں۔ وقفہ یا ٹائم آؤٹ ایک بہت کامیاب طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ بار بار کسی چیز پر ضد کر رہا ہے یا دوسروں کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اسے سخت لہجے میں نہیں بلکہ نرمی سے کہیں ابھی تم 5 منٹ کے لیے یہاں بیٹھو اور سکون سے سوچو۔ یہ 5 منٹ بچے کے لیے موقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر غور کریں اور والدین کے غصے کے بجائے اپنی غلطی سے سبق سیکھیں۔ اس دوران والدین بھی پرسکون رہتے ہیں تاکہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے بلکہ یہ سمجھے کہ اس کے عمل کے نتائج ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سزا یا وقفہ پرسکون اور مسلسل ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ نے ایک بار طے کیا ہے کہ غلط رویے پر 5 منٹ کا وقفہ ہوگا تو ہر بار یہی اصول اپنائیں۔ کبھی ایک دن سختی کریں اور دوسرے دن بالکل نظر انداز کر دیں تو بچہ الجھ جائے گا اور وہ آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ مستقل مزاجی بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ اچھے اور برے رویے کے واضح نتائج ہوتے ہیں۔ یہ طریقے بچے کی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مار پیٹ اور چیخو پکار کے برعکس پرسکون وقفہ بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کی غلطی برا عمل تھا، وہ خود برا نہیں ہے۔ یہ فرق بچے کی شخصیت کو سنوارنے میں بہت ہی مدد دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔